السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو جی نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہو سکا, CDF کا نوٹیفیکیشن. اور دوسری خبر یہ ہے کہ راولپنڈی میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں پریڈ کی, اور CDF کے حوالے سے جوائنٹ فورسز کے پریڈ کی. اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اہم مہمان بھی پہنچ گئے ہیں, اور فیصل واوڈا نے یہ کہہ دیا کہ ایسی کی تیسی, اور جو پیار سے بات کرے گا اس کے ساتھ پیار سے بات ہوگی, جو نہیں کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہوگا. نوٹیفیکیشن کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا, اس پہ بھی انہوں نے بات کی, تو بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں فیصل واوڈا. باقی طرف ایک سکوت ہے بہت. اس ساری سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو آپ کریں سبسکرائب, تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, نوٹیفیکیشن چل رہا ہے اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. CDF کا جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, اس حوالے سے پاکستان میں چہمگوئیاں بہت شدت پکڑ رہی ہیں کہ اب تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا. خواجہ آصف نے آج سے 3 دن قبل کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن بس جاری ہو جائے گا, پرائم منسٹر واپس پاکستان پہنچ جائیں. پرائم منسٹر کو پہنچے ہوئے بھی اب 2 دن ہو گئے, اور پھر بھی نوٹیفیکیشن آج بھی جاری نہیں ہوا. تو اس پر کیا سرحیاں بڑھتی جا رہی ہیں. مین وائل نواز شریف صاحب اور منسٹر فار انفارمیشن عطا طارر صاحب کا جو ایک بیان آیا ہے, اس حوالے سے نواز شریف صاحب اور ابصار عالم صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ابصار عالم صاحب نے ساری باتیں کی ہیں, اس پر ابصار صاحب کا ولاگ سامنے آیا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب سے ان کی کئی مہینوں میں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی, آج سے کوئی 6-7 ماہ قبل, اور ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, اور وہ نواز شریف کے بہاف پہ بات نہیں کر رہے. انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا, اور بلکہ یہ تک بتایا کہ ان کی والدہ کی وفات کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کا میسیج نہیں آیا تھا. تو اگر اتنا وہ انہوں نے کھل کے بتایا ہے کہ میری ملاقات اور وہ رابطہ نہیں ہے, بلکہ میں ایک صحافتی ذریعے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس طرف یہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے سب سے پہلے یہ خبر ابصار صاحب نے یہ دی تھی کہ سول اور ملٹری تعلقات میں سب کچھ اچھا نہیں ہے. سول سائڈ کے کچھ اور کہنا ہے, ملٹری سائڈ کا کچھ اور کہنا ہے. سول سائڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے مطالبات مانتے مانتے راولپنڈی کے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کا بیان آیا, بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے, اور بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی کی طرف سے. اور بلاول بھٹو صاحب بھی آج بول پڑے ہیں, میدان میں آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاق اور اسلام آباد جو ہے وہ صوبوں کے حقوق لینا چاہتا ہے, تو ہم یہ نہیں لینے دیں گے. 18ویں ترمیم ہم نہیں قبول کریں گے. گویا پیپلز پارٹی بھی ایک پیج پہ ہے نون لیگ کے ساتھ, اور سیاست دانوں والی جو سائڈ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہیں, آج کرغیز پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی. بہت چیزیں ہو رہی ہیں, مگر وہ اور کوئی چیز بتا نہیں رہے. یہ تو بتا دیا کہ PIA کی نجکاری اسی ماہ کے اینڈ میں ہوگی, اور وہ بالکل لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی, مگر یہ نہیں بتایا کہ CDF کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا. اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں حسن ایوب, جن کے حوالے سے جو ہمیشہ کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے, ان کو راوی بھی کہتے ہیں, اور وہ بڑے باخبر مانے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی خبروں کے حوالے سے. انہوں نے بڑی ایک خبر دی ہے کہ راولپنڈی GHQ میں جوائنٹ فورسز کی پریڈ کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. اور وہ جوائنٹ فورسز کی پریڈ کیوں ہونی ہے, وہ CDF کو آنر کرنے کے لیے ہونی ہے, یعنی چیف آف ڈیفنس فورس کو, جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے لیے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن, انہوں نے کہا کہ 2-3 دن میں یہ پریڈ ہوگی, تیاریاں ریہرسل مکمل کر لی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا 2-3 دن میں. یہ یعنی ان کا دعویٰ ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر تیاریاں ہو رہی ہیں, ظاہر تیاریاں تو انہوں نے کرنی ہے, ریہرسل تو کرنی ہے. نوٹیفیکیشن کبھی بھی آج رات کو جاری ہو جائے تو پریڈ کرنی پڑے تو کیسے کریں گے, تو ظاہر ہے وہ تیاریاں تو ہو رہی ہیں. اور بہت ساری لیدیں ہو رہی ہے. منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو منیب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں کہ جی جو راولپنڈی کے حوالے سے جو ذرائع ہیں ان کے بڑے تگڑے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت, یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ کر ہی نہیں سکتی کہ پنڈی کو کسی چیز پہ نہ کر دے, کیونکہ وہ کیسے نہ کریں گے جبکہ وہ آئے ہوئے لائے ہوئے ان کی طرف سے ہیں. اور اگر ان کے پاس آپشن ہے استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں, اگر وہ نہیں سمجھتے تو یہ یعنی ان کا خیال ہے کہ وہ مزاحمت نہیں ہو سکتی ہے موجودہ حکومت. مین وائل PTI جناب اس معاملے کو بہت اٹھا رہی ہے. کل عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جناب عاصم منیر کے حوالے سے بڑی سخت زبان بھی استعمال کی گئی, لیکن جو PTI سے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا تنازع پیدا ہوا ہے, اور نوٹیفیکیشن جو جاری نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ رفٹ پڑ گئی ہے, اور یہ اب جو دراڑیں ہیں یہ بہت بڑی آگے تک جا سکتی ہیں.
ہونا کیا ہے یہ تو وقت آنے والا بتائے گا، لیکن بہرحال نوٹیفیکیشن کا نہ آنا ایک بڑی چیز ہے۔ مین وائل اسی دوران بہت ہی اہم ایک ملاقات آج ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے سعودی رائل فورسز کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا نام کیا ہے، اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ اب اس ملاقات کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے جس طرح کے تعلقات ہیں، دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، اور پاکستان میں اور سعودی عرب کے ہمیشہ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ جو پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے تو سعودی عرب کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اب وہ جو پاکستان آئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی کچھ حلقے جو ہے اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہانی، کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز، انہوں نے کال آن کیا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جی ایچ کیو راولپنڈی میں، تو اور جو پریس ریلیز جاری کیا ہے ایس پی آر کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ ڈیورنگ دا میٹنگ میٹرز آف میوچل انٹرسٹ، ریجنل سیکورٹی اینڈ ایونیوز فار انہانس بائیلیٹرل ڈیفینس ور ڈسکسڈ۔ یہی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ یہ کہا گیا کرغیز پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اہم مہمان ہیں پاکستان کے، ان کی بھی اسلام آباد میں اسی وجہ سے ریڈ زون پہ ٹریفک بھی بڑی جیم تھی۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں سامنے آتی، تناؤ کافی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ جی پرائم منسٹر آئیں گے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، لیکن نوٹیفیکیشن تو ابھی بھی جاری نہیں ہوا۔ اس معاملے میں دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے، کہ اگر ساری چیزیں بالکل سیدھی سیدھی ہوتی تو پرائم منسٹر آتے ہی کوئی اناؤنس ہی کر دیتے۔ آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، پی آئی اے کی نجکاری کا ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے، سارے منسٹروں کو بلایا، انہوں نے سارا کچھ کیا۔ رجکاری والے وزیروں کے جو کیبنٹ کے کچھ اہم ارکان تھے ان کے ساتھ ملے، مگر یہ بات نہیں سامنے آئی، اس فسانے کا ذکر ہی کہیں نہیں ہو رہا۔ تو کوئی تو ایسی بات ہوگی نا کہ کیا وجہ کیا چل رہی ہے کہ آخر یہ اس معاملے پہ بات سامنے نہیں آ رہی۔ یہ ایک بات ہی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں۔ جو مہمان ہیں وہ ہیں سعودی عرب کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کرغیزستان کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو ظاہر ہے انہوں نے بھی اب بات کر لی ہے۔ تو یہ ایک معاملات جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو چیز آئے گی وہ آپ کو بتا دیں گے۔ نیب کی طرف سے مین وائل بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے کہ جی پاکستان میں کرپشن بڑی نہیں ہے، کرپشن کم ہوئی ہے۔ اور نیب کے ایک اعلیٰ آفیشیل کو عرب نیوز میں آج خبر بھی چھپی ہے، کوٹ کیا گیا ہے، ظاہر ہے میری خبر ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، نیب کے اعلیٰ عہدیدار نے مجھے بتایا کہ جی جو پاکستان میں کرپشن کی رپورٹنگ کے انسیڈنٹس ہیں وہ 20 سے 25% کم ہوئے ہیں، اور اب جو زیادہ تر لوگ شکایت کر کے نہیں آتے، حالانکہ نیب ہی کی ایک پوری رپورٹ تھی جس میں 5.3 ٹریلین روپے کی ریکوری تھی، یعنی 5300 ارب کی ریکوری تھی، وہ اسی کو بیس بنایا گیا تھا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو وہ ریکوری ہے یہ تو زمینوں کی ریکوری ہے، جنگلات کی زمینیں ریکوری ہے، گورنمنٹ کی لینڈز تھیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس نہیں تھیں، وہ ہم نے ان کو ریکور کر کے دیں، اور پھر یعنی 80% تو لینڈ ریکوری ہے۔ پھر چیٹنگ پبلک ایٹ لارج تھی، جو جیسے پونزی اسکیمز بناتے ہیں، جو اسکیمیں آتی ہیں، جو لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایلیگل بناتے ہیں، وہ ان کے الاٹیز جو ہوتے ہیں متاثرین ہوتے ہیں ان کو نیب رقم واپس لے کے آتا ہے، اور وہ بھی 50 کروڑ سے زائد کی رقم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے کی ہیں، ریکور کی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کرپشن کی جو یہ اسیسمنٹ ہے کہ جی 53,000 ارب روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے، اور وہ صرف ہمارے دور میں ہی ہوئی ہے، اور یعنی کہ 2.5 سال میں ہوئی ہے، یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے۔ یہ کنجیکچرز ہیں جو پرسیپشن کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، یہ حقائق پہ مبنی آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں ہے، اس کو کنٹراڈکٹ کیا ہے نیب کی طرف سے۔ اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے آج کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی نیشنل اسمبلی کی فائنانس کی، جس میں ایک انکشاف کیا انہوں نے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 31 تاریخ تک یعنی اس ماہ کے آخر تک آئی ایم ایف کو ہر صورت میں ایکشن پلان دینا ہے۔ جو 15 ریکمنڈیشنز انہوں نے دی ہیں اس پر ہم نے ایکشن پلان بنا کے دینا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اتنی مجبوری ہے۔ ظاہر آئی ایم ایف آپ کا لینڈر ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو اسی نے یہ رپورٹ شائع کروائی تھی، اس کے کہنے پہ ہی منسٹری نے شائع کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ رپورٹ کے مطابق جو 15 ریفارمز ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ہائی سول سرونٹس ہیں ان کے اثاثے پبلک کیے جائیں، اس میں یہ بھی ہے کہ کورٹس کے اعمال میں شفافیت لائی جائے، نیب میں شفافیت لائی جائے، اس میں یعنی ایس سی سی پی کے حوالے سے، ریگولیٹرز کے حوالے سے کہ یہ اپنی ریفارمز کا بتائیں کہ کیسے کریں گے، کب تک کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے آج انکشاف کیا کہ ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک یعنی 31 تاریخ تک پاکستان کو یہ ایکشن پلانز مختلف 15 ڈپارٹمنٹ کے بنا کے دینے کہ ہم کیسے گورننس بہتر کریں گے، کیسے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، یہ چیزیں ہمیں ہر صورت میں پہنچانی ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ انکشاف ہوا۔ اور کمیٹی میں جو آئی فون پہ ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ آج
ٹیک اپ نہیں ہو سکا. بڑی ایک امیدیں لے کے ہم گئے تھے کہ شاید وہ ٹیکس کم ہو جائے گا, لیکن FBR کے چیئرمین نہیں آئے, لیکن قاسم گیلانی نے اپنا موقع پیش کیا کہ جی پاکستان میں آئی فون پہ ٹیکس کم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لگژری نہیں ہے, یہ پاکستان میں کنٹینٹ کریٹر یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی کیٹیگری میں ڈالا جائے جن پہ ٹیکس کی آخری شرح 18% تک ہے. تو اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی فون پہ ٹیکس جو ہے وہ لمٹ اس کی کیپ اپر کیپ جو 18% ہو جائے گا, جو اس وقت 25% ٹیکس بھی ہے پلس اور بھی بہت ساری ڈیوٹیز وغیرہ لگو کے تو ایک آئی فون پہ کوئی 2.5 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ لگژری اس کو کنسیڈر نہ کریں, یہ ایجوکیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, تو آپ اس کا ٹیکس کم کریں. FBR کیا اس میں کم کرے گا یا نہیں کرے گا, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں وہ کوئی بہت بڑی کوئی پیشکش کریں گے. تھوڑا سا ٹیکس کم ہونے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے ہیں آج کا سچ.